ایک ایمان والے کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر زندہ رہنا، مشکلات جھیلنا اور ان مشکلات میں اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت کر کے پھر اللہ کو بتانا کہ اللہ دیکھ یہ ساری مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود میں تیری اطاعت میں کھڑا ہوا ہوں. قیامت والے دن تو گواہ رہنا کہ میں نے ان حالات میں بھی تیری اطاعت نہیں چھوڑی تھی. اللہ نے مجھے ایک زندگی دی ہے، اگر اللہ مجھے 100 زندگیاں دیتا اور میں اللہ کی خاطر اس تیل میں 100 دفعہ بھی کودتا تو تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ اللہ کے لیے جینا مرنا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں جو سب سے مشکل کسی پہ آ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت. موت سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے. جس چیز پہ بھی شکر کرو گے اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ اللہ اس کو مزید بڑھائے گا. اگر تمہارے پیسے کم ہے، نوکری مشکل ہے، مال کم ہے، جتنا ہے اس پہ شکر کرو، اس پہ رو دھو نہیں، اس پہ واویلا نہیں مچاؤ، چیخو پکار نہیں کرو، لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت مت بیان کرو. اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے جس حال میں ہوں. جب تم شکر کرنا شروع کرو گے اللہ تمہیں اس مشکل سے نکالنا شروع کر دے گا. اچھا، دنیا میں اگر ہمارے اوپر مشکلات آ جائیں، ٹف ٹائم آ جائے، کوئی ایسی پریشانی ہمارے اوپر آ جائے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کو کیسے محسوس کریں؟ کہ ہمیں کیسے یہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو مشکلات والا کانسیپٹ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک بنیادی چیز اگر ہم ایک سمجھ جائیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. وہ ہے سوچنے کا انداز، کہ انسان کی سوچ اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کیا چیز مشکلات میں ہے اور کیا چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. اور مشکلات میں بھی انسان کی سوچ جو ہے کبھی کبھی کسی بہت چھوٹی سی مشکل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور جس کی سوچ ٹھیک ہے تو بہت بڑی مشکل کو بھی انسان چھوٹی سی مشکل بنا سکتا ہے. تو یہ پہلی چیز انسان کی سوچ پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے جو دیکھنے کا انداز ہے اس کو کیسے کرتا ہے. تو اگر یہ مشکلات جب بھی آئیں تو اس میں ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً سے پہلے یہ اپنے آپ کو میسج دینا شروع کر دو کہ یہ جو حالات میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ حالات اس سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتے تھے. مثال کے طور پہ اگر تنخواہ جو ہے وہ کسی کی 50,000 روپے مہینے کی ہے اور بامشکل گزارا کر رہا ہے، بڑی مشکل ہے، اس سے جو ہے وہ 50-100 روپیہ بچا کے آخر میں آ کے آخری دن میں آ کے حالت ایسی ہوتی ہے کہ بس آج کا ایک دن گزارنے کے لیے میرے پاس اتنے 100 روپے پڑے ہیں، ایک دن اور اگر مجھے تنخواہ نہیں آئی تو میرا معاملہ خراب ہو جائے. تو بڑا مشکل ہے یہ. تو اس مشکل کو اگر آپ سوچ کے فرسٹریشن میں جانا شروع کر دیں گے وہ بھی راستہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان فوراً سوچے کہ یار میں تو 50,000 روپیہ کما رہا ہوں، حالات اگر ایسے ہوتے کہ نوکری چلی جائے میری اور میرے ہاتھ میں بالکل زیرو ہو تو پھر میں کیا کرتا. تو جب اس سے بھی ورسٹ کا سوچو گے تو کیا ہوگا، تمہیں وہ مشکل اتنی بڑی مشکل نہیں لگے گی، تمہیں آسان لگے گی. مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا، سوچنے کا انداز چینج ہو گیا. تو یہ سوچ کا انداز چینج کرنا امپورٹنٹ ہے. اس سے پھر کیا ہوگا، اس سے شکر کا بھی جذبہ پیدا ہوگا. اچانک ہی تمہاری سوچ کے تبدیل کرنے کی وجہ سے تم ابھی کچھ دیر پہلے ناشکری کے جذبے میں تھے، کفر والے جذبے، کفر مراد ناشکری کے اعتبار سے، اچانک ہی جب تم نے دیکھا کہ حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو سکتے تھے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل میں احساس ہو تو زبان سے کیا نکلتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کم از کم نوکری تو لگی ہوئی ہے. اور پھر شکر کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شکر انسان کی نعمتوں میں بڑھنے کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید بڑھاؤں گا. اگر تم جس چیز پہ بھی شکر کرو گے اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ ہے کہ اللہ اس کو مزید بڑھائے گا. اگر تمہارے پیسے کم ہے، نوکری مشکل ہے، مال کم ہے، جتنا ہے اس پہ شکر کرو، اس پہ رو دھو نہیں، اس پہ واویلا نہیں مچاؤ، چیخو پکار نہیں کرو، لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت مت بیان کرو. اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے جس حال میں ہوں. جب تم شکر کرنا شروع کرو گے اللہ تمہیں اس مشکل سے نکالنا شروع کر دے گا. اور اس کا اپوزٹ بھی اللہ نے فرمایا کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے. کیونکہ رونے دھونے سے حالات تو تبدیل نہیں ہوتے،
لیکن شکر کی وجہ سے جو برکتیں اور رحمتیں آنے کا چانس تھا انسان وہ بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے. تو بڑی ایک لوزنگ سچویشن ہوتی ہے کہ انسان کا رونا دھونا اس کو مزید بد سے بدتر کی طرف لے کر جاتا ہے. تو سوچ کا تبدیل کرنا امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ کیا ہے کہ اور جب سوچ تبدیل کرو گے نا, رحمت کا چونکہ اس سے کنیکشن کیا ہے کہ جب سوچ تبدیل کرو گے تو وہی حالات تمہیں اللہ کی رحمت لگنے لگ جائیں گے کہ شکر ہے کہ 50,000 کی نوکری تو ہے نا, الحمدللہ, اللہ کی رحمت لگے گی, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے 50,000 کی نوکری دی ہے, سوچ تبدیل ہونے سے. دوسری چیز جو کیا ہے ان حالات میں کرنے والی ہوتی ہے امپورٹنٹ کہ وہ یہ ہے کہ اپنے سے بھی جو برے حالات والے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کرو. 50,000 میری تنخواہ ہے, میرا فلاں دوست ہے اس کی تو 20,000 روپے ہے, وہ تو بیچارہ بالکل ہی نہیں کر پا رہا. اچھا میں تو 3 وقت کا کھانا کھا لیتا ہوں الحمدللہ, بے شک دال کھاتا ہوں یا سبزی کھاتا ہوں, لیکن میرا دوست ہے وہ تو 2 وقت سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا. اچھا میرے پاس بائک ہے, بے شک تھوڑا پرانا سا ہے, لیکن میرے دوست کے پاس تو سائیکل ہے, وہ تو پیدل جاتا ہے بیچارہ گرمی میں. جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کرو گے تو تمہیں اپنی نعمتیں اللہ کی رحمت لگنے لگ جائے گی. تو دوسرا کام یہ کرنا شروع کر دیں. اور تیسری چیز کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات کو پڑھیں اور سوچیں اور سوچا کریں کہ انہوں نے کس طرح کی زندگیاں گزاری. میں اکثر مثال جب بھی کوئی مشکل ترین کی بات کرتا ہے مجھ سے کہ بھئی حالات بڑے خراب ہیں, مشکل ہیں, تو ویسے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ایسی ہے کہ ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں. تو لیکن ایک اعتبار سے ایوب علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا ہماری سوچ کے حساب سے بہت کلاسیکل ایگزامپل بنتی ہے کہ ایسا شخص جن کو اللہ نے ہر چیز عطا کی تھی, ان کے پاس بے شمار مال تھا, بیویاں تھی, بچے تھے, کھیتی تھی, صحت تھی, نبوت تھی, پاور تھی, اتھارٹی تھی, بڑے زبردست تھے. کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا, اولاد ساری ختم ہو گئی, مال سارا ختم ہو گیا, بیویاں سب چلی گئیں, بیماری ایسی آئی کہ بالکل جمع اپنی زبان میں تو بیڈ ریڈن ہو گئے کہ بس خود اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے تھے. ایک بیوی رہ گیا آخر میں. اور یہاں تک آتا ہے تفاسیر کے اندر کہ جب ان کے جسم کو بیماری نے چھوا, بیماری لگی انہیں, تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. تو انہیں مجبوراً ان کی بیوی کو ان کے مین جگہ سے نکال کر کسی ریموٹ جگہ پہ لے جا کر وہاں پہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا, ان کی ایک بیوی نے. تو ایوب علیہ السلام تو بالکل چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن میں کیا فرمایا, جب وہ بیماری کی حالت تھی, شدت تھی, تو کہنے لگے اللہ سے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یا اللہ مجھے بیماری چھو گئی ہے, مجھے بیماری لگ گئی ہے, اور تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. اگین رحم اور رحمت کی صفت کو پکارا. اللہ شافی بھی ہے, شفا دینے والا بھی ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے شک تو ہی سب سے زیادہ شفا دینے والا ہے, کیونکہ بیماری کی حالت ہے. لیکن صرف بیماری نہیں تھی نا, ان کا تو اوور آل ہی مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا, ہر چیز ہی چلی گئی. تو اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہیں کہ اللہ بے شک تو رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. تو وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی رحمت کو پکارا. تو جب بھی مشکلات آئیں اللہ کی رحمت کو پکارنا شروع کر دیں, اور اس کو پکارنے سے کیا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو. اور آخری چیز جو امپورٹنٹ ہے اس مشکلات کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ یہ ہے اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا سیکھو. جب اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہوگا تو تمہاری زندگی کا سارا فوکس ہی شفٹ ہو جائے گا. پھر مشکلات نہیں لگیں گی. پھر پیسہ کم ہو یا زیادہ ہو, تمہارا دل اور دماغ اللہ کی طرف کنیکٹڈ ہے. چاہے گھر بڑا ہے یا چھوٹا ہے, دل اور دماغ اللہ سے کنیکٹڈ ہے. پھر اللہ کی خاطر مشکلات جھیلنا وہ آسان ہوتا ہے. ابھی جب ہم دنیا کی مشکلات کو دنیا کی خاطر اور دنیا والوں کی خاطر جھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو مشکل لگتا ہے. اس کے پیچھے وہ موٹیو اور کاز جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے. جب انسان ایک ایمان والے کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر
زندہ رہنا، مشکلات جھیلنا، اور ان مشکلات میں اللہ کی عبادت کرنا، اور عبادت کر کے پھر اللہ کو بتانا کہ اللہ دیکھ یہ ساری مشکلات ہیں لیکن اس کے باوجود میں تیری اطاعت میں کھڑا ہوا ہوں. قیامت والے دن تو گواہ رہنا کہ میں نے ان حالات میں بھی تیری اطاعت نہیں چھوڑی تھی. تو جب یہ اللہ کے لیے جینا مرنا ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں جو سب سے مشکل کسی پہ آ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت. موت سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے. پیسہ چلا گیا دوبارہ آ جائے گا، اولاد چلی گی اللہ ہو سے دوبارہ دے دے، بیوی چلی گی دوبارہ مل جائے گی، کسی بیوی کا شوہر مر گیا ہو سکتا ہے اللہ دوبارہ دے. دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. والدین کی نہیں ہوتی آبویسلی، لیکن بہرحال کیا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے انسان کو جو سب سے بڑا نقصان کیا وہ جان ہے. لیکن جب انسان اللہ کی خاطر جی رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جان دینا بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. اسی لیے تو وہ صحابی ہیں جن کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ عیسائی بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا. اب ٹائم اتنا لمبا نہیں ہے میں ڈیٹیل میں جاؤں گا، صرف ایک مختصر سا بتاتا ہوں. تو اس کو کہا، ان صحابی سے کہا کہ بھئی اپنے ایمان کو چھوڑ کے میرے دین میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا میں نہیں داخل ہوں گا. پھر اس بادشاہ نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے کہا ان کو ٹارچر کرو، ان کو جو ہے نا ٹارچر کیا جائے. مارا پیٹا گیا. پھر ان کو جو ہے وہ ایک جگہ کھڑا کر کے ان پہ تیر چلائے گئے لیکن ان کو لگے نہیں. تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ جب اس نے دیکھا پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ایک جو ہے وہ تیل کا بڑا سا اس نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں کھولتا ہوا تیل تھا. کھولتے ہوئے تیل میں اس نے قیدیوں کو بلایا اور ان میں سے 2 قیدی بلائے، ایک کو بیچ میں ڈالا اور ایک کو بھیج دیا. ایک کو جب تیل میں ڈالا تو وہ ظاہر ہے کہ جو کھولتا ہوا تیل تھا اس کے اندر وہ بالکل جو ہے وہ جل کے ختم ہو گئے. جب انہوں نے وہ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب آنسو جاری ہوئے نا تو وہ بادشاہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے اب یہ ڈر گیا ہے، اب میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کے جو ہے وہ عیسائیت میں آ جا. اس نے دعوت دی. اس نے کہا بھی آج اب تم ڈر گئے ہو تو اب تم اس کا مطلب ہے کہ تم عیسائی بننے کے لیے تیار ہو. تو کہنے لگے نہیں میں عیسائی تو نہیں بننے کے لیے تیار. کہنے لگے پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ کہہ رہے میں رو اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک زندگی دی ہے، اگر اللہ مجھے 100 زندگیاں دیتا اور میں اللہ کی خاطر اس تیل میں 100 دفعہ بھی کودتا تو تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ ہے مشکل ترین حالات ہیں، لیکن چونکہ جینا مرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان لگتی ہے. تو مشکلات میں جو سب سے بیسک پہلو جو ہماری آج کمزوری ہے کہ ہم نے اللہ کی خاطر جینا مرنا نہیں سیکھا. تو اگر اللہ کی خاطر جینا مرنا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ان مشکلات میں بھی اللہ کی رحمت ہی نظر آئے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ.